السلام علیکم دوستو، میرا نام شاہ زمان مرتضیٰ کھوڑو ہے. Before we start this video, I want to give a big shout out to Mr. Hassan Gauri, who generously donated me this mic. This mic is from Holy Land, and the model and make of this mic is Lark M2. And I tasted this is awesome. The voice quality is awesome. Sound cancellation, ENC and everything. It's not an advertisement for the mic. It's just thank you message for my friend Hassan Gauri sitting in Chicago right now. Thank you, Hassan. All right, so without further ado, start کرتے ہیں آج کی ویڈیو. ایبراہم اکارڈز ہوئے تھے 2020 اور 21 کے دوران, اور اس میں کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور ڈپلومیسی کی دنیا میں کہتے ہیں کہ جی جب نئی دوستیاں بنتی ہیں تو بیسیکلی یہ کسی نئی دشمنی کا آغاز بھی ہو رہا ہوتا ہے. سو بیسیکلی یو ایس اے بروکر دس ڈیل آبویسلی, مگر ساتھ ساتھ جو ملک جنہوں نے ڈیل کی اسرائیل کے ساتھ وہ تھے یو اے ای, موراکو, سوڈان, اینڈ دیز ور دا کنٹریز ہو بروکر دس ڈیل. تو بیسیکلی ایران کے انفلوئنس کو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کل کو صورتحال بگڑ جائے گی, اور فلسطین کا میجر سپورٹر جو ہے وہ ایران ہے, اور حماس کا, حزب اللہ, یہ پراکسی وار جو کر رہا ہے وہ ایران ان کے تھرو کر رہا ہے, تو ڈائریکٹلی جنگ ہونے والی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اسی وقت یہ جو ہے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بھائی کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہی ہوا کہ اکتوبر 2022-23 کے اندر حملے ہوئے تل ابیب میں, اور اس کے بعد ایک جنگ چھڑ گئی, اور اس کے بعد پھر 2025 کے اندر مڈ نائٹ ہیمر آپریشن ہوتا ہے ایران کے خلاف, جس میں بھرپور طریقے سے یو ایس اے اور اسرائیل کو میں کہتا ہوں جی باسٹرڈ آف, آئی ایم ریئلی سوری, ایکسکیوز مائی فرینچ, بٹ باسٹرڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے ایز اساسن عرب دنیا کے اندر اور دوسری دنیا کے اندر قتل عام مچانے میں. اٹس ویری سیڈ کہ یو ایس اے کو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں دنیا کے اندر اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے. بہرحال جی, سو ابراہیم اکارڈز کے اندر جو معاملات طے پائے تھے وہ اس نے ایک راستہ کلیئر کر دیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے ایونٹس دیکھے سارے کے سارے, اور 2026 میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں اچھا ایک بہت بڑی خبر کہ یو اے ای نے اوپیک کی ممبرشپ سے ان لوگوں نے ریزائن کر دیا ہے, اور اوپیک پلس کے وہ ممبر نہیں رہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یار سعودی عرب جو ہے وہ بیسکلی اوپیک چلا رہا ہوتا ہے, ان کی 30% تک تقریباً شیئر ہے, اور ان کا 8% شیئر ہے. اوبویسلی دے آر میجر آئل پروڈیوسرز. سعودی عرب, یو اے ای اتنا آئل پروڈیوس نہیں کرتا جتنا سعودی عرب کرتا ہے, پر سعودی عرب کا انفلوئنس کے اندر ضرور تھا یو اے ای. تو اب یونائٹڈ عرب امارٹس نے دوسرے ایونیوز تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں, اور اب وہ ہاتھ تو ملا چکا ہے یو اے ای کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ نئی مارکیٹس ڈھونڈے گا انڈیا کے اندر, یو اے ای کے اندر, اور یو ایس اے کے پاس تو اپنا تیل تو بہت زیادہ ہے ہی ہے, پر ساتھ میں وینیزویلا کا تیل بھی ان کے پاس ہے. تو یو اے ای چاہے گا کہ ان ملکوں کے ساتھ معاملات طے ہوں تاکہ ان کی اکانومی بہتر ہو. ویسے بھی یو اے ای ہیز بن ویری انٹیلیجنٹ, چھوٹی سی پاپولیشن ہے ان کی اپنی, تو انڈیجنس پاپولیشن تو 3-4.5 لاکھ ہے. اس کے علاوہ تو لوگ ان کے پاس جو دنیا جہان سے کام کرنے آتے ہیں وہی چلاتے ہیں یو اے ای کو. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ملٹری فورس ہو نہیں سکتی, تو ہم اکنامک فورس کے تھرو دنیا پہ رول کریں. مگر ہمارے دیوانہ وار لوگ, ہمارے بڑے معصوم لوگ پاکستانی مسلم امہ کا جو نعرہ لگاتے ہیں, ان کو یہ سمجھ میں پتہ نہیں کب آئے گی بات کہ مسلم امہ جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اب اس دنیا کے اندر. مسلمانوں کا الگ ایک جیسے اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ ہے, ویسے غزوہ ہند کا کانسیپٹ ہے. یہ بے وقوفانہ کانسیپٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ان سے جتنا جلدی باہر نکلا جائے اتنا بہتر. پاکستان بہت غلطیاں کی ہیں پاکستان نے پاسٹ میں, مگر 2026 کے اندر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان ہیز آؤٹ ڈن اٹ سیلف. اٹس امیزنگ. ہماری بہت زیادہ عزت افزائی ہو رہی ہے, ہم نے 3rd ورلڈ وار روکی ہے, پر ہمارے لوگوں کا کیا؟ ہمارے لوگ ابھی بھی جو ہیں وہ دیوانہ وار اپنی جذباتی فلاسفیز کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں, اور ابھی تک وہ چاہتے ہیں کہ جی
مسلم امہ کا ایک کانسیپٹ بنا رہے ہیں، اور یو اے بھی مسلمان ملک ہے. بھائی وہ مسلمان ملک نہیں ہے، وہ عرب ملک ہیں. پہلی بات تو یو اے، یہ قطر، یہ سارے عرب ممالک ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں مسلمان ملک اور مسلم ملک ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. ٹیریٹوریل ساورنٹی اور جو جیوگرافک باؤنڈریز ہیں وہ اب آج کل ملکوں کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد 1648 ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد معاملات بہت ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. ابھی تک آپ 600-700 سال پیچھے والی سوچ رکھ کے چل رہے ہیں. اب بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان میجورٹی ملک یہاں پہ جہاں پہ رولر مسلمان ہو تو وہ دوسرے مسلمان ملک کا درد سمجھے گا یا ان کی ہیلپ آگے کرے گا. نہیں، وہ تب ہیلپ کرے گا جب ان کے اپنے اکنامک اور اسٹریٹجک یا ڈپلومیٹک معاملات پھنسے ہوں گے. اور تب وہ بالکل تنہا چھوڑ دے گا جب اس کو لگے گا کہ ہم نے ہماری ہیلپ سے اگر ہمیں خطرہ ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کو خطرہ ہو رہا ہے، ہماری معیشت کو خطرہ ہو رہا ہے، تو بالکل بھی ساتھ نہیں آئے گا. تو یہاں پر لوگ فضول میں دکھ کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو میں بتا دوں کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اپنے معصومانہ جو آپ کے معاملات ہیں، یہ جو ذہنی آپ کی بیماریاں ہیں، ان سے نکلیں. اور خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کبھی اللہ نہ کرے حملہ ہوا ہے، انڈیا نے کیا ہے. اللہ انڈیا کو میں تو انڈیا کو دعا دوں گا کہ انڈیا نے حملہ کر کے اپنی بے عزتی کرائی اور ہمیں دنیا میں سرخرو کیا. چائنا کی وجہ سے ہم انڈیا کو 2 بار پچھاڑ چکے ہیں. انڈینس نہیں مانتے، وہ الگ مسئلہ ہے. کبھی انڈین ویڈیو میری سنیں تو کبھی آئیں، بحث کریں. ہم ان کو فیکٹس کے اوپر مدعو کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. مگر پاکستان پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حملہ ہو جاتا ہے، جیسے حملہ ہوا ابھی، تو سعودی عرب تو نہیں آیا ہماری بچاؤ کے لیے، چائنا آیا ہمارے بچاؤ کے لیے. ہاں، اکنامک ہیلپ سعودی عرب کر دیتا ہے. تو ہمیں یا دوسرے مسلم ممالک ہماری مدد کو نہیں آئیں گے اور آنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے. ہماری اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، ساورنٹی ہے، ہمیں پہلے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہماری ذمہ داری اس ملک کے جو بھی بارڈرز ہیں ان کے اندر پہلے اپنی عوام کی طرف ہے. پھر دوسری اگر کچھ بچتا ہے ہمارے پاس تو پھر جو پڑوسی ہے، بہتر پڑوسی جو ہے آج کل بنگلہ دیش ثابت ہو رہا ہے ہمارے لیے. ایران ٹھیک ہے، ایران بھی ہمارا دوست ملک تو نہیں ہے، بٹ ایران کے ساتھ آج کل ہم معاملات اچھے رکھ رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہ ٹاکس فیل ہو جاتے ہیں یا جنگ نہیں رکتی تو ایران ہم پر ایسا حملہ کرے گا تو جہاں پر جذباتی جو لوگ ہیں نا، جو ایران کے لیے جان جن کی جا رہی ہے، ان کو پھر لگ پتہ جائے گا جب ان کے سروں پہ بم گریں گے خدا نہ خواستہ. تو مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہمیں اس خمار سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے نکلنا چاہیے. اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی انٹیگریٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے. اور پولیٹیکل فورسز کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ لوگ اگر پولیٹیکل فورسز کا ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تو پولیٹیکل فورسز اسٹرانگ نہیں ہو پائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں جی ڈیموکریسی نہیں ہے اور فوج ٹیک اوور کرتی ہے. فوج آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ٹیک اوور کرتی ہے، بیکاز آپ کے اندر شرم حیا نام کی کوئی تو چیز ہے نہیں. آپ لوگ آ جاتے ہیں اٹھ کے، کبھی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے چاروں طرف گھومتے پھرتے ہیں، مشرف کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر اس کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی جو کام تھا وہ ایوب خان کے دور میں ہوا تھا. اور پھر عمران خان جو ایک پراکسی تھا، اس کے لیے پھر آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. موت آ رہی ہوتی ہے آپ کو جس نے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا. I'm really sorry. بہت سارے لوگ مجھے they'll start hating me but I don't really care. I need to speak the truth. تو اس کے بعد پھر ابھی جب فوج کو آپ نے پہلے تو آپ نے بولا کہ بھئی فوج ہماری سب سے زیادہ خیر خواہ ہے خان صاحب کے زمانے میں. اور خان صاحب خود بھی بولا کرتے تھے کہ جی میری ISI کو اور فوج کو کچھ بولے گا تو میں چپ رہوں گا کیا. تو پھر اس کے بعد پھر خان صاحب والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ ساری کی ساری پاکستان کی عوام جو ہے میجورٹی وہ فوج کے خلاف ہو جاتی ہے. تو آپ اس وقت تو خلاف نہیں ہوئے جب، یا کرٹیسائز نہیں کیا جب فوج زیادتیاں کر رہی تھی. آپ اس وقت کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس وقت خلاف ہو رہے ہیں جب فوج اچھا کام کر رہی ہے. فوج بارڈرز پہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، یہی فوج کا کام ہے اور فوج کر رہی ہے. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستانی فوج کو، پاکستانی افواج کو، کہ جو ہمارے لیے جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں تاکہ ہم سکون سے اپنے شہروں میں گھوم پھر سکیں. آج جو ہم باہر شہروں میں نکلتے ہیں نا، گھوم پھر سکتے ہیں، تو ہمارے ایجنسیز اور فوج کا کمال ہے. تو ان کو اس وقت ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. بہرحال ویڈیو لمبی نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. اسی طرح کے دوبارہ دوسرے تبصرے کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. شکریہ.